تمہاری صحت تو دن بہ دن گرتی ہی جا رہی ہے۔ ایک دم نہ جانے کاروبار کو کیا ہو گیا، اچھا خاصا چل رہا تھا، آج تم مجھے بجھے بجھے سے لگ رہے ہو۔ کچھ پتا چلا اس کی لو میرج 6 مہینے بھی نہیں چل سکی۔ لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے، نظر لگ گئی ہے، نظر لگ گئی۔ اس طرح کے جملے آپ نے اپنی زندگی میں بھی یا اپنے ارد گرد ضرور سنے ہوں گے۔ اور آپ کی زندگی میں بھی یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ اچانک سے سر بھاری ہو گیا، کام چلتے چلتے سلو ہو گیا، انرجی لیول ڈاؤن ہو گیا، شادی میں یا کسی اور ایونٹ میں اچھے خاصے گئے تھے اور واپسی پر طبیعت خراب ہو گئی، اور سب کہہ رہے ہوتے ہیں نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، نظر لگ گئی۔ اور برسوں پرانی کہاوت بھی ہمارے ارد گرد گھومتی رہتی ہے کہ نظر اونٹ کو لگے تو وہ دیگ میں جائے، اور انسان کو لگے تو وہ قبر میں۔ تو آخر یہ نظر ہے کیا؟ کیسے لگتی ہے؟ کیا کوئی جان بوجھ کر بھی کسی کو نظر لگا سکتا ہے؟ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں؟ نظر اتارتے کیسے ہیں؟ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور نظر لگنے کی اسلامی و سائنسی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو بھی نظر لگتی ہے تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ نظر اتارنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ مائنڈ سائنسز کہتی ہے کہ انسان محض ہڈیوں اور گوشت کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک بائیو انرجیٹک سسٹم ہے جو سٹل الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرتا ہے، جسے اورا یا انرجی شیلڈ کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو جیلسی، کمپیریزن، انٹینس فوکس یا ایموشنل چارج کے ساتھ دیکھتا ہے تو دماغ الفا گیما ویوز اور سٹل بائیو انرجیٹک سگنلز خارج کرتا ہے، اور ویوز اور سگنلز دوسرے شخص کے اورا کو متاثر کرتے ہیں، اس کی انرجی فیلڈ کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور نتیجتاً وہ شخص سفر کرتا ہے۔ مائنڈ سائنسز کے مطابق وہ نظر بہت خطرناک ہوتی ہے جس میں یہ تینوں ایلیمنٹس شامل ہوں: ہائی ایموشنل انٹینسٹی، ڈیپ فوکس، اور انکانشیس ہارمفل انٹینشن۔ جب یہ تینوں ایلیمنٹس کمبائن ہوتے ہیں تو ایک امپیکٹفل انرجیٹک پلس جنریٹ ہوتی ہے جو دوسرے شخص کی انرجی فیلڈ پر لوڈ ڈالتی ہے۔ یہ ایک طرح کا ایکسیڈنٹل انرجی اٹیک ہوتا ہے جہاں سینڈر کو پتہ بھی نہیں ہوتا مگر انرجی ڈیلیور ہو جاتی ہے اور نظر لگنے والے شخص کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایموشنلی سینسٹیو ہیں تو آپ کا سب کانشیس باہر سے آنے والی سٹل وائبس کو تیزی سے ایبزارب کرتا ہے۔ آپ کے مرر نیورونز دوسرے کی ایموشنل اسٹیٹ پک کرتے ہیں، آپ کا سب کانشیس فوراً ری ایکشن جنریٹ کرتا ہے اور آپ کی انرجی فیلڈ ٹیمپریلی ویک ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً تھکن، سر درد، بے چینی، مزاج میں چڑچڑاہٹ، بھاری پن، کام کا سلو ہو جانا یا پھر بیمار پڑ جانا۔ انہی سمپٹمز کی موجودگی میں عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ نظر لگ گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور ریسرچ کے مطابق جب بہت زیادہ لوگ آپ پر اچانک اٹینشن دیں، بے تحاشا تعریف کریں، آپ لوگوں کی نظر کا مرکز بن جائیں یا لوگ انویس وائبس چھوڑیں تو آپ کا انرجی سسٹم اوور لوڈ ہو جاتا ہے۔ سائیکالوجی میں اسے سائیکک اوور لوڈ کہتے ہیں۔ یوں تو ہر شخص کو نظر لگ سکتی ہے، لیکن زیادہ تر نظر ان لوگوں کو لگتی ہے جو ایگزاسٹڈ ہوں، اوور تھنکنگ میں ہوں، اسٹریسڈ ہوں، ایموشنلی ویک ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی انرجی فائر وال ویک ہوگی اور بآسانی نظر بد کا شکار ہو سکیں گے۔ جو لوگ ہائی ڈینسٹی نیگیٹو ایموشنز رکھتے ہیں یا جن کی ایموشنل باڈی نیگیٹو ہوتی ہے یا جن کے اندر جلن، حسد اور نیگیٹو تھاٹس زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ تر انہی لوگوں کی نظر لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کی انرجی دوسرے لوگوں کی انرجی گریڈ کو متاثر کرتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا حق ہے، یعنی یہ ایک امر حقیقی ہے کہ کسی انسان کو کسی دوسرے کی نظر لگ جائے۔ ایک اور حدیث شریف کے مطابق
اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ ایک اور حدیث شریف کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے کہ نظر بد سے شفا کے لیے دم کرا لیں۔ میں جب نظر بد کے مختلف پہلوؤں پر غور کر رہا تھا تو ایک چیز سامنے آئی کہ وہ تمام لوگ جو دوسروں سے جیلس ہوتے ہیں، جن کا دماغ زیادہ تر نیگیٹو تھنکنگ میں مصروف رہتا ہے، جنہیں اپنے غصے پر قابو نہیں ہوتا، دوسروں کو کرٹیسائز کر کے خوش ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی ایموشنل باڈی، جسے آپ اورا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہائیلی نیگیٹیولی چارج ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جب بھی ویک اورا والے لوگوں سے ملیں گے تو ان کا اورا ویک اورا والے لوگوں کی انرجی فیلڈ کو ڈسٹرب کرے گا، اور ویک اورا والے لوگ سفر کریں گے، اور ایسے میں حرف عام میں کہتے ہیں نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، نظر لگ گئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنا حقیقت ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کر نظر نہیں لگا سکتا، بلکہ جس کی نظر لگتی ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کسی کا گیم اوور کر دیا ہے۔ یوں تو نظر اتارنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم چند طریقوں پر بات کریں گے جو بہت زیادہ ایفیکٹو ہیں۔ میتھڈ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کو آپس میں تیزی سے رگڑیں۔ جب دونوں ہاتھ گرم ہو جائیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے، سر، کندھوں اور سینے پر 3 بار اوپر سے نیچے سویپ کریں، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر سے نیچے لے جائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کی طرف جھٹکیں۔ اس طرح آپ نیگیٹو انرجی ریلیز کرتے ہیں۔ یہ پروسیس آپ کے اورا کو سویپ کرتا ہے، کلینس کرتا ہے، اور نیگیٹو انرجی کے اثرات ختم ہوتے ہیں۔ میتھڈ نمبر 2، 7 دانے رائی کے لیں، تھوڑا سا نمک لیں اور 7 خشک لال مرچ لیں۔ ان سب کو ہاتھ میں لے کر اس شخص کے سر سے پاؤں تک 7 بار گھمائیں۔ یاد رکھیں، آپ نے اینٹی کلاک وائز گھمانا ہے، اور پھر اسے آگ میں ڈال کے جلا دیں۔ نظر اتارنے کے لیے یہ عمل برسوں پرانا اور آزمودہ ہے۔ میتھڈ نمبر 3، گہری سانس لیں، 3 سیکنڈ تک ہولڈ کریں، اور جب سانس باہر نکالیں تو ایک زوردار آواز کے ساتھ سانس کو باہر نکالیں اور فیل کریں تمام نیگیٹو انرجی باہر نکل رہی ہے۔ اس طرح آپ نے یہ پروسیس 7 بار ریپیٹ کرنا ہے۔ یہ عمل نیگیٹو انرجی ریلیز کے لیے اور نروس سسٹم ریبوٹ کے لیے بہت شاندار ہے۔ میتھڈ نمبر 4، ایک گلاس میں پانی لیں اور اس کو اپنے سر کے اوپر سے اینٹی کلاک وائز 7 بار گھمائیں، اور آخر میں وہ پانی سنک میں بہا دیں۔ میتھڈ نمبر 5، باوضو ہو کر 2 رکعت نفل پڑھیں، 7 بار سورہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، پانی پر دم کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں، اور اپنے دونوں ہاتھ سر سے پاؤں تک اپنے پورے جسم پر پھیر لیں اور وہ پانی پی لیں۔ بچے ہوئے چند چھینٹے اپنے منہ پر چھڑک لیں۔ نظر اتارنے کے لیے یہ ایک بہت پاورفل عمل ہے۔ میتھڈ 1، روزانہ صبح فریش ہونے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں، 5 کاؤنٹ تک سانس اندر لیں، 5 کاؤنٹ تک سانس کو ہولڈ کریں، اور 5 کاؤنٹ تک سانس کو باہر نکالیں۔ اس طرح سے تقریباً 20 بریدنگز آپ نے کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے پیراسمپیتھیٹک سسٹم کو آن کر دیتے ہیں۔ آپ کا اورا امیڈیٹلی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے، پاورفل ہو جاتا ہے، اور اس طرح آپ ایک بریتھ فائر وال ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں۔ میتھڈ 2، بالکل ریلیکس ہو کے کرسی یا صوفے پر بیٹھ جائیں، اپنے پاؤں زمین پر رکھیں، تصور کریں کہ ایک سفید انرجی آپ کے سر کے ذریعے جسم میں داخل ہو رہی ہے اور پوری باڈی سے ہوتے ہوئی پیروں کے ذریعے زمین میں جا رہی ہے، اور یہ انرجی آپ کے چاروں طرف آپ کے اورا کو انرجائز کر رہی ہے۔ اور دیکھیں اپنے چاروں طرف ایک انرجی شیلڈ کو، گویا ایگ شیل کے سینٹر میں آپ موجود ہوں۔ خود کو اس انرجی شیلڈ کے اندر سینٹر میں محسوس کریں۔ 2 سے 3 منٹ یہ تصور کرنے کے بعد آپ آنکھیں کھول سکتے ہیں اور اپنے روزمرہ کاموں میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ میتھڈ نمبر 3، بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں ایک سلور اسپیریکل شیلڈ آپ کے چاروں طرف بن رہی ہے، اور یہ ایک ایسی پروٹیکشن شیلڈ ہے جو پازیٹیو انرجیز کو الاؤ کرے گی اور نیگیٹو انرجیز کو ریپل کرے گی۔ اور اس شیلڈ کو ویژولائز کرنے کے بعد 3 بار اپنے مائنڈ میں ریپیٹ کریں،
My field is protected now. No external energy can harm me. Method number 4. बावुजू होकर 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ें, अपने दोनों हाथों पर फूंकें और अपने हाथ सर से पांव तक 3 बार फेरें। इन मेथड्स के जरिए आप खुद को नेगेटिव एनर्जी से नजर बद से महफूज रख सकते हैं। मेथड नंबर 5 और आखिर में चार्ज वाटर मेथड। एक गिलास पानी लें, उसे दोनों हाथों के दरमियान में पकड़ें और अपने दिल में 3 बार रिपीट करें, दिस वाटर विल प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इवल आई। 3 बार रिपीट करें और वो पानी पी लीजिए। बेसिकली आपने उस पानी को, उस वाटर को चार्ज किया, और जब आप वो पानी पीते हैं तो वो पानी आपके सिस्टम का हिस्सा बनता है, आपके ब्रेन का हिस्सा बनता है और आपकी एनर्जी फील्ड को स्ट्रांग बनाता है। एक बात हमेशा याद रखें, नजरेबद कोई जादू या साया नहीं, ये एक ऐसी लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रप्शन है जो सिर्फ उसी वक्त आपको मुतासिर करती है जब आप अपनी इनर एनर्जी सिग्नेचर को लूज कर देते हैं। और जैसे ही आप अपने इनर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्लेम करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई वाइब्रेशनल मोड में शिफ्ट करते हैं, तो खुद ब खुद नजरबद के असरात ज़ायल होना शुरू हो जाते हैं। याद रखें, आपकी एनर्जी फील्ड एक ऐसा किला है जिसे कोई भी फतह नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, खुद को नेगेटिव थिंकिंग का शिकार करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, गुस्से में रहेंगे, तो दूसरों से पहले आप खुद अपनी एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो नजरबद से बचना चाहते हैं तो हमेशा ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिव थिंकर बनिए, दूसरे लोगों के बारे में अच्छा सोचें, दूसरे लोगों को हेल्प करें और बावजूद रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।